میرے دوستو، انسان اللہ کے گھر میں آتا بعد میں ہے، پہلے اس میں آنے کی تیاری کرتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جائے، دوستوں کے پاس جائے، عزیز اقارب سے ملنے جائے، جاتا بعد میں ہے لیکن جانے کی تیاری پہلے کرتا ہے۔ اب جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ آپ کے بھی علم میں ہے اور میرے بھی علم میں ہے، اور سب جانتے ہیں آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی نماز مسجد کے اندر 1 بجے ادا کی جائے گی۔ فلاں مسجد ہے، اس کے اندر جمعے کی نماز 2 بجے ادا کی جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اس قیمتی وقت کو فقط باہر کھڑے ہو کر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اس قیمتی وقت کو دوستوں میں، بات چیت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس قیمتی وقت کو گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ بات چیت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس قیمتی وقت کو اگر ٹی وی میسر ہے تو کسی ڈرامے میں مصروف کر دیتے ہیں، ہوٹل پہ ہیں تو اس وقت کو فلم کی نظر کر دیتے ہیں، اگر کوئی میچ چل رہا ہے تو اس قیمتی وقت کو اس میچ کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا ضعف ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم، اس کے حبیب کا طریقہ کوئی اہمیت والا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے دوستو، اگر اہمیت والا معلوم ہوتا تو اس قیمتی وقت کو باہر دوستوں کے ساتھ ضائع نہ کرتے۔ اگر اللہ، اس کے رسول کا حکم ہمیں اہمیت والا اور قیمتی نظر آتا تو اس وقت کو ہم گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ضائع نہ کر دیتے۔ اگر یہ احکامات ہماری نظر میں اتنے قیمتی ہوتے تو ہم اپنے اس وقت کو فلموں ڈراموں کے اندر ضائع نہ کرتے، ہوٹلوں پر ضائع نہ کرتے، بلکہ جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ بھائی جمعے کا دن ہے، فلاں مسجد میں نماز کا وقت یہ ہے، تو ہم فوراً نماز کی تیاری کرتے اور تیاری کر کے سیدھے اللہ کے گھر میں تشریف لے آتے۔ میرے دوستو، انسان اللہ کے گھر میں آتا بعد میں ہے لیکن تیاری آنے کی پہلے کرتا ہے۔ مسجد میں آتا بعد میں ہے لیکن آنے کی تیاری پہلے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں بعد میں آئے ہیں، آنے کی تیاری پہلے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اس وقت جمعے کی نماز ہوگی، تو آپ کو کوئی لے کر کے نہیں آیا، بلکہ آپ نے خود ہی اپنا ذہن بنایا، اس بات کو اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈالا، پھر آپ نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور صاف ستھرا ہو کر آپ مسجد میں تشریف لے آئے۔ میرے دوستو، جس وقت کو ہم دوستوں کی نظر کر رہے ہیں، جس وقت کو ہم اپنے رشتہ دار عزیز اقارب کی نظر کر رہے ہیں، جس وقت کو ہم فلموں اور ڈراموں میں مصروف کر رہے ہیں، میرے دوستو، اس کے بدلے ایک ٹکا دھیلا، ایک نیکی نہیں ملنے والی۔ میرے دوستو، جس پر نیکیوں کا انبار ہے، نیکیوں کی بوچھاڑ ہے، وہ حکم خدا ہے اور طریقہ مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو، ابھی آپ مسجد میں آئے نہیں بلکہ آنے کی تیاری کر رہے ہو کہ بھئی مجھے نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، تو میرے دوستو، آپ کا اجر اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔
ابھی تو مسجد میں آیا کوئی نہیں، اجر ملنا شروع ہو گیا۔ ابھی تو مسجد میں آیا کوئی نہیں، قدم قدم پر اس کے نیکیاں مل رہی ہیں۔ غسل کرے تو اس پر بھی نیکی کہ غسل نماز کے لیے کر رہا ہے، وضو کرے تو وضو کرنے پر نیکیوں کے انبار ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ قدم قدم پر اللہ نیکیوں سے نواز رہے ہیں۔ میرے دوستو، کسی ہوٹل پر ہم جاتے ہیں تو بیٹھنے کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، اور جب تک چائے بوتل نہ پی لیں وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہاں جانے کا بھی کرایہ ہے، اور 2-4 روپے دوستوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن ٹکا دھیلا نیکی نہیں ملتی، بلکہ گناہوں کی بارش انسان پر برستی ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت قریب چلا آ رہا ہے، اور ہمارے ایمان کی کمزوری کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نماز کے اندر 20 منٹ باقی ہیں، نماز کے اندر آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو مولوی صاحب جو ہے نا بیان کرے گا، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر جا کے خطبہ ہوگا، اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، پھر اذان کے بعد لوگ سنتیں پڑھیں گے۔ یہ تو کہانی پونے گھنٹے پر چلی گئی، پھر کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں، پھر گھڑی دیکھی ابھی بیان میں 15 منٹ باقی ہیں، پھر گھڑی دیکھی ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہیں۔ پھر جب امام میرے دوستو ممبر پر خطبے کے لیے جاتا ہے تو پھر کوئی مشکل سے ہم اپنی چرپائی چھوڑتے ہیں، پھر کوئی نہانے کے لیے ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کسی نے قمیض جلدی سے پہنی، بال بنائے نہ بنائے جلدی سے ٹوپی پہنی، بھاگے دوڑے مسجد میں آئے، کسی کو رکعت ملی، کسی کو رکعت نہ ملی۔ ایمان اتنا ضعف ہے، پھر جیسے ہی مسجد پہنچتے ہیں ادھر سلام پھیرا، کسی نے دعا مانگی، کسی نے دعا نہ مانگی، نواب صاحب یہ گیا اور وہ گیا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارا ایمان اتنا ضعف ہو گیا ہے کہ آج ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ ذکر کرنے پر ہمارا دل آمادہ نہیں ہو رہا، ہمارا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، ہمارا دل باہر چوک چوراہے پر لگتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا دل ہوٹلوں میں لگ رہا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا دل فلم و ڈراموں پر لگا ہوا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے دوستو، اگر اس کمزوری کو ہم نے ختم نہ کیا تو میرے دوستو یاد رکھو، یہ ہمارا وقت کو برباد کرنا ہماری جان کا دشمن بن جائے گا۔ یہ ہمارا وقت کو برباد کرنا ہمارا بے تحاشا نقصان کر دے گا۔ یہ ہمارا وقت کو اس طریقے سے برباد کرنا ہماری جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ یہ ہمارا وقت کو اس انداز میں ضائع کرنا میرے دوستو یاد رکھو، اس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آؤ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا دل نماز سے لگائیں گے۔ آؤ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کی روٹین پر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ آؤ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو اور اس کے حبیب کے تذکرے کو جاری کریں گے۔